اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ندی کے کنارے پر جا رہے تھے تو جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف سے ایک سیب پانی کے اوپر تیرتا ہوا آ رہا تھا۔ کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، بھوک شدید لگی ہوئی تھی۔ حالانکہ فقہ کی روح سے یہ بات جائز ہے کہ بہتے ہوئے پانی کے اندر سے کوئی چیز اٹھا کر کھا لی جائے اور پھر اس کا جو جرمانہ ہوتا ہے یا اس کی جو جزا ہوتی ہے وہ دینی نہیں پڑتی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کئی دن کی بھوک، جب اتنی بھوک ستائے کہ انسان کو جان کے لالے پڑ جائیں پھر تو حرام کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے سیب پکڑا اور کھا لیا بھوک کی شدت کے اندر۔ اور جب خیال آیا کہ یہ سیب تو میرا نہیں تھا، اس کا مالک تو میں نہیں تھا، احتیاط دیکھیں، اللہ رب العزت نے منع کیا ہوا ہے کہ کسی انسان کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرو، حرام ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ اپنے ساتھیوں کی مسجد کے اندر جب آتے تھے جوتے پہننے پر بھی اگر کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اجازت لیتے تھے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز صحابہ جو ہیں وہ اجازت لے کر استعمال کرتے تھے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کا رواج ختم ہو گیا۔ ہم بغیر اجازت کے اپنے ہمسایوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، حتیٰ کہ بائی کی اور اسی طرح بغیر اجازت کے چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ بغیر اجازت کے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کو چیز چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ جب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ میں نے تو جو سیب کھایا ہے اس کا مالک میں نہیں تھا، تو فوراً جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف جانا شروع کر دیا۔ چلتے رہے، دیکھا کہ وہ ندی ایک سیب کے باغوں کے اندر سے گزر رہی ہے۔ یقین ہو گیا کہ اسی باغ کا سیب جو ہے وہ اس ندی کے اندر گرا ہے جو میں نے اٹھا کر کھا لیا۔ پتہ کروایا کہ یہ باغ کس کا ہے تو پتہ چلا کہ یہ ایک عورت ہے، اس کا باغ ہے۔ اس کے ہاں چلے گئے اور کہا کہ میں نے آپ کی باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، چاہو تو میں اس کی اجرت دینے کے لیے تیار ہوں، یا جو سزا تم مقرر کرو وہ سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو میاں کہ یہ باغ جو ہے یہ میرا نہیں ہے، آدھا باغ میرا ہے، آدھا باغ بلخ کا ایک بادشاہ ہے اس کا ہے۔ آدھا سیب تو میں معاف کر سکتی ہوں لیکن آدھا سیب معاف کرنا میرے اختیار میں نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ آدھا سیب معاف کروانے کے لیے بلخ ایک ملک کا نام تھا، اس ملک کا سفر شروع کر دی۔ پتہ نہیں اب یہ بات کتابوں میں نہیں لکھی کہ کس قدر دور ملک تھا وہ، لیکن ہے وہ جہاں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تھے اس سے وہ ملک نہیں تھا، اس سے دوسرا ملک تھا۔ اب اپنے ملک سے دوسرے ملک بلخ کی طرف سفر شروع کر دیا، کس بات پر؟ آدھا سیب بغیر اجازت کے معاف کر۔ چلتے رہے، جاتے رہے، جب بلخ کے اندر پہنچے تو بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کا باغ کا جو ہے سیب میں نے کھا لیا ہے، آدھا سیب تو میں نے معاف کروا لیا ہے، لیکن آدھا سیب معاف کروانے کے لیے اپنے ملک سے آپ کے ملک پر چلتے ہوئے آیا ہوں، آپ نوازش کیجئے، آدھا سیب مجھے جو ہے معاف کر دیجیے۔ بادشاہ کے ہاں ایک بیٹی تھی اور اس کی جو بیوی تھی بادشاہ کی ملکہ، اس نے بادشاہ کو کہا تھا کہ یہ جو ہماری بیٹی ہے یہ بڑی نیک خاتون ہے، اللہ نے اس کو خوب سیرت اور خوبصورت دونوں چیزوں سے نوازا ہے، ہم نے اس کی شادی جو ہے ایک خوبصورت انسان کے ساتھ کرنی ہے جو پرہیزگار اللہ والا ہوگا، ہم نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ بادشاہ نے اس وقت سوچا کہ اس انسان سے پرہیزگار اور متقی آدمی کون زیادہ ہو سکتا ہے کہ جو آدھا سیب معاف کروانے کے لیے کئی ملکوں کا سفر کر کے آ گیا۔ تو بادشاہ نے
اپنی ملکہ سے بات کی کہ ایسے ایسے کہ انسان آیا ہے، اس قدر تقوی کا درجہ ہے کہ آدھا سیب بھی حرام کا اپنے منہ کے اندر لیا ہوا اس کو برداشت نہیں ہوا، تو بادشاہ کی جو بیوی تھی اس نے کہہ دیا کہ اسی کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کا جو ہے نکاح کروائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بادشاہ نے اب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہماری ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ تمہیں شادی کرنا ہوگی، پھر جو ہے آدھا سیب معاف ہوگا۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے تو میں تو ہر قسم کی جو ہے آپ کی شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بس اس بات پر کہ آدھا سیب معاف کر دیا جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں تجھے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ وہ آنکھوں سے نبینی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گنگی ہے، اور سر سے جو ہے گنجی ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ پریشان تو ہوئے، لیکن کہا کہ یہ ساری سزا دنیا میں ہی بھگت لوں، آخرت کے اندر فرمایا کہ جو شخص کسی کا ایک بلشت زمین بغیر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، قیامت والے دن اس پوری زمین سے بڑا توق اس کے گردن کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس قدر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بتلایا ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کرو، کسی کا ایک روپیہ بھی بغیر اجازت کے اپنے اوپر نہ رکھو۔ آج ہم جو ہے کئیوں سے پیسے لے کر بھول جاتے ہیں، کئیوں کا حق دبا لیتے ہیں، اور کئیوں کو جو ہے زبردستی جو ہے ان سے چھین لیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج اگر حساب نہیں ہے تو کل قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں لیں گے، اور حتیٰ کہ انسان تو بڑی اشرف المخلوقات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، قیامت والے دن اللہ رب العزت بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بدلہ دلوائیں گے، جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے دیے جائیں گے، اور اللہ کہیں گے اب تو اس سے جو دنیا میں اس نے تجھے جو ہے سینگ مارے تھے اس کا بدلہ لے لے، اور پھر جو ہے بدلہ دلوا کر اللہ رب العزت دونوں بکریوں کو مٹی کر دیں گے۔ چونکہ جانور تو سارے جو ہے صفاً صفا ہو جائیں گے، تو یہ جانوروں کے حساب کا معاملہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر اتنا سخت کریں گے، تو انسانوں کے حساب کے معاملے کے اندر اللہ رب العزت کیا احتیاط برتیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج اگر ہمارا دنیا کا سارا سامان، ساری جمع پونجی جاتی ہے تو جاتی رہے، لیکن کسی کا ایک روپیہ بھی ہمارے ذمہ نہ ہو۔ کراچی کے اندر ایک مفتی صاحب ہے، مفتی عبد الرحیم صاحب، تو ان کو ایک آدمی نے کچھ ہدیہ لا کر دیا، جو شاید پلاٹ تھا، کوئی اس کی فائل تھی، بہت بڑے مشہور شخصیات ہیں، تو انہوں نے فوراً اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی اس پلاٹ کو کسی فاؤنڈیشن کے ہاتھ جو ہے ہدیہ کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ تو وہ جس نے ہدیہ دیا تھا وہ کہنے لگا کہ مفتی صاحب یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، یہ جو میں نے آپ کو دیا یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ خالصتاً میری کمائی کا خالص حصہ ہے جو میں نے آپ کو تحفہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے۔ تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نام کوئی پراپرٹی نہ ہو، میرے نام پر کوئی چیز رجسٹرڈ نہ ہو۔ آج بھی ایسے لوگ اللہ والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس شرط کو منظور کر لیا، تو جب جو ہے نکاح ہو گیا تو وہ اپنی گھر والی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے تو بال بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اس کے سارے اعضاء مکمل ہیں، اور وہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے۔ تو فوراً کمرے سے باہر آ گئے، تو بادشاہ سے کہا کہ آپ نے تو جو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے نبینی جو اوصاف ذکر کیے تھے وہ تو اس کے اندر نہیں پائے جا رہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اے اللہ والے، تو سمجھا ہی نہیں، جیسا تو متقی ہے اس سے بڑھ کر میری بیٹی متقی ہے، اس کے تقوی کا درجہ یہ ہے
کہ اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس نے کبھی اپنے کانوں سے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اس کے بالوں کو کبھی کسی غیر محرم نے دیکھا نہیں۔ اس کے تقوی کا یہ انداز ہے، تو میرا مطلب تو یہ تھا۔ تو اس طرح وہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا تقوی اور بھی بلند ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، آج ہم بھی اپنی نظر کے اوپر غور کریں، اپنے منہ کے اندر جانے والے لقمے کے اندر غور کریں، کس قدر یہ حرام ہے، کس قدر یہ حلال ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب أشهد أن لا إله إلا الله